السلام علیکم۔ اے ایس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ارسلان۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دبستان دہلی کے بارے میں۔ پھر ہم بات کریں گے دبستان دہلی کا پس منظر کیا تھا، اور ہم جانیں گے دبستان دہلی کی خصوصیات کیا تھیں۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں دبستان دہلی ہے کیا۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ دبستان کیا ہے، کہ ایک جیسی رائے فکر اور سیاسی سماجی حالات اور ایک نوعیت کے فلسفے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کا گروہ بھی ایک دبستان کہلاتا ہے۔ دبستان دہلی اردو ادب کا اولین اور مخصوص دبستان ہے جو دہلی شہر اور خصوصاً قلعہ معلیٰ کے زبان و ادب کا نمائندہ ہے۔ تو اس کے بارے میں مزید اس کی میرے پاس ایک ڈیٹیل موجود ہے، جس میں آپ کا 20 نمبر کا سوال مکمل کور ہو جائے گا۔ میرے پاس اس کے نوٹس موجود ہیں جو آپ سب کے لیے بالکل فری ہیں۔ آپ صرف مجھے کمنٹ کریں گے، میں آپ کو نوٹس دے دوں گا۔ آئیں آگے اس کو دیکھتے ہیں کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں دبستان دہلی کا سیاسی پس منظر کیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے آخری ادوار میں دہلی میں رونما ہونے والے سیاسی، معاشی اور اقتصادی حالات سے جڑا ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد سلطنت کمزور ہوئی، جس کے نتیجے میں متعدد بادشاہوں کی تبدیلی، نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے حملے اور مرہٹوں اور جاٹوں کے حملے سے دہلی میں افراتفری پھیل گئی۔ ان حالات نے شعراء کے ہاں غم، قنوطیت اور روحانیت کے احساس کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں ایک مخصوص ادبی اسلوب ابھرا۔ تو یعنی کہ یہ ایک اس کا سیاسی پس منظر تھا، کہ جس کی وجہ سے جو ماحول ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ نہ صرف کہ لوگوں کے اوپر رونما ہوا، بلکہ جو شاعری تھی اس میں بھی نظر آنے لگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دبستان دہلی کی خصوصیات کیا تھیں۔ تو دبستان دہلی کی شعری خصوصیات کی بات کی جائے تو اس کے لیے داخلیت، یعنی کہ جو اندر کی طرف باہر کے معاملات کو دل میں سمو لینا، یہ داخلیت ہوتا ہے۔ اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس دبستان کی شاعری میں داخلیت، تصوف یعنی کہ اللہ سے جڑنا، سادگی اور درد کی نمایاں کیفیت موجود تھی۔ دہلی میں صوفیہ کرام کا ایک رواج چلا آ رہا تھا، جس نے یہاں کے ماحول کے مطابق شاعری میں قناعت، صبر، توکل، استغنا اور قلندرانہ خصوصیات کو پیدا کیا۔ تو دبستان دہلی کی جو خصوصیات تھی وہ یہی تھیں کہ جو لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے جو حالات تھے وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں جو ہے ہر کسی کی توجہ جو ہے وہ اللہ سے جڑتی ہے، اور خاص طور پہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو وہ اپنی شاعری کے اندر بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں تو میں نے ایک انٹروڈکشن دیا تھا، لیکن میرے پاس اس کے PDF مکمل موجود ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب تک خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔